ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو ظاہر اسٹیٹ نے اپنا کام دکھانا ہے، ایسا نے تو ریٹ قائم کرنی ہے۔ پچھلے 5 سال نہیں بلکہ 75 سال سے بہتر ہونے کی کوئی ہمیں گنجائش نظر نہیں آئی کہ مارنگ بلوچ آپ کے پاس سوال لے کر آئی تھی، آپ نے ان کا کیا حل نکالا؟ لیکن نمائندہ نہیں، پتہ نہیں وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ بیک پہ جو ان کی سپورٹ ہے، مارنگ بلوچ کے پیچھے جو سپورٹ ہے ساری بی ایل اے کی سپورٹ ہے۔ مارنگ ہے وہ کس کی نمائندہ ہے؟ یہ سارے جو ہینڈلر ہیں وہ انڈیا سے بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں، میں عاصم ارشاد ہوں۔ کل بلوچستان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ٹرین کو یرغمال بنایا گیا اور تقریباً 36 گھنٹوں میں اس کو کلیئر کیا گیا۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے آپریشن کیا اور اب تقریباً جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، ان کے مطابق آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور جتنے بھی وہاں پر شدت پسند تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور تمام لوگ جتنے بھی وہاں پر یرغمال بنائے گئے تھے ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اس پر آج ڈیبیٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ببرک جمالی صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں بلوچستان سے، اظہر تھراج صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور معین کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی جرنلسٹ ہیں۔ میں سب سے پہلے ببرک جمالی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ ہی کی طرف پہلا سوال ہے، سر یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے موجودہ حالات کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور اس دل کو توڑنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ اس دیش میں آتے ہیں، چاہے انڈیا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ممالک ہو، تو یہاں پہ آ کر وہ اپنی جاسوس بٹھا دیتے ہیں اور جب چاہیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے حالات خراب کرنے سے انہیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پاکستان کو مطلب عروج سے زوال پہ پہنچانے کے لیے یہ ایک جو ہمارے ملک دشمن ہیں عناصر، وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام دنیا میں نہ رہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ممکن نہیں کہ رہتی دنیا تک جب تک پاکستان کا نام ہوگا تب تک بلوچستان کا نام۔ بلوچستان میں جو حالات و واقعات ہوتے ہیں نا، صحیح انداز سے پیش نہیں کیے، اگر پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو مروڑ کر اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ جیسے سمجھیں کہ کچھ یا نیا کچھ ایسا بن رہا ہے، اور کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا بڑھ چڑھ کر پیش کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ملک میں، سب سے زیادہ دنیا میں جو حالات خراب ہیں وہ بلوچستان میں۔ اس طرح نہیں ہے، ہاں مشکلات ہوتی ہیں، دنیا بھر میں مشکلات ہوتی ہیں، امریکہ جیسے ملک میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ امریکہ میں بھی کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک بندہ چاقو لے کر کئی لوگوں کو مارتا ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی حالات ہوتے رہتے ہیں۔ بلوچستان اتنا وسیع ہے، پاک فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو اس سے انہوں میں سے زیادہ گلگت کو بھی شامل کر لیں، اس سے کم جو ہے نا بلوچستان میں ہے۔ تو بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہے، جو حکمت عملی ایسا حکمت عملی بنایا جائے دیش کو اور اس بلوچستان کو۔ بلوچستان تو بہت وسیع ہے۔ جمالی صاحب بتائیے گا کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، حالانکہ ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں، کیا وہاں کوئی ترقیاتی کام بھی ہوتے ہیں یا پھر وہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اظہر بھائی، پیسہ تو آ بھی رہا ہے، پیسہ جا بھی رہا ہے۔ یہاں پہ موجود جو سرداری نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، وہ پیسہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ جو نچلے طبقے کا عوام ہوتا ہے ان تک یہ پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے نا۔ کسی ایک ضلع کی بھی مثال دے دوں کہ بنتا ہے، اس میں بنانے کے لیے 3 سال کے بعد پہ آپ کا کوئی انتظامی امور سنبھالنے والا نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ آ رہا ہے اور جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ صحیح معنوں میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے صحیح مطلب چلا نہیں رہے ہیں۔ اگر میں وزیر اعلیٰ کی بات کروں تو وزیر اعلیٰ نے آج جو ابھی ریسنٹلی اور خرچ کرنے پہ وہ توجہ نہیں دے رہے، پیسہ کہیں اور جا رہا ہے۔ بالکل یہ معین کاکڑ صاحب کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اظہر تھراج صاحب
سر آپ کے مطابق بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اور خاص طور پر جس طرح جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو حملہ ہوا ہے, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ قابل افسوس ہے اور بڑا تشویشناک ہے کہ ایک ٹرین کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے, اس کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. معصوم لوگ ہیں اس میں, اور معصوم لوگوں کو جو یرغمال بنایا جاتا ہے ایک 36 گھنٹے تک. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی فوج کو, اپنے سیکیورٹی اداروں کو, کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ معصوم لوگوں کو چھڑوایا ہے اور یہ آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر مسائل کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اصل مسائل کی وجہ وہی ہوتی ہیں جو سول گورنمنٹس ہوتی ہیں یا ان کے وہاں کے لوگ جو اپنے عوام پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی. آپ جس طرح دیکھیں کہ باقی صوبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, پنجاب کو دیکھ لیں, کے پی میں دیکھ لیں, یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو انتظامیہ ہے, جو فنڈز ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچتے, جو ثمرات ہیں جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی وجہ سے یہ تمام یہی ہے مین فیلئر یہی ہے. اور انہی محرومیوں کو لے کے پھر تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں چاہے دوسری ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. معین کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ آپ بلوچستان سے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایکچوئل پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے ایکچوئل پرابلم پہ تو ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جینون سیاسی لیڈرشپ کی کمی ہے. مصنوعی لیڈرشپ وہاں پہ انسٹال کی جاتی ہے اور جس سے پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس کیوں نہیں ہوئی. جب آپ سیاسی لیڈرشپ کو ایک مصنوعی سیاسی لیڈرشپ لاتے ہیں تو ڈیولپمنٹ تو ہوگی نہیں, کیونکہ ان کے مسائل بلوچستان کے لوگوں کے مسائل ہے ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ڈیولپمنٹس بھی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے مزید جو ہے لوگوں میں غم و غصہ آتا ہے اور وہاں کے لوگ پھر آپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. اور اس طرح کے موومنٹس میں ابھی دیکھیں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ BLA وغیرہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہے جوائن کر رہے ہیں. یہی بچے ہمارے کام آ سکتے تھے, اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں یہ کردار ادا کر سکتے تھے, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں یہ کردار ادا کر سکتے تھے اگر ہم ان چیزوں کو پہلے ایک مطلب سنجیدگی سے لے لیتے. تو مسائل تو یہ ہیں. اور اچھا نہیں, یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر جو ہے وہ ایک سول جو گورنمنٹ ہے یا ایک پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی کمی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان, بلوچستان سے تعلق تھا. صادق سنجرانی صاحب ایکس چیئرمین سینٹ, اوبیسلی بلوچستان سے. اور اس کے بعد جو ہے رمار اللہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے. سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ رہے ہیں ٹرم گورنمنٹ میں اور اس ٹائم CM ہیں تو وہ بھی بلوچستان سے. تو یہ تمام بڑی شخصیات بلوچستان سے. جمالی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے ظفر اللہ جمالی صاحب کا ذکر کیا. تو کیا وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات بھی وہاں سے آتی ہیں پھر بھی جو ہے لوکل اتنا کام نہیں ہوتا اور ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہوتا؟ جی دیکھیے, ایک تو وہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے انڈیویجولی بلوچستان کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے. وہ اوورآل اس پروسیس کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاسی مستقبل کے لیے سوچا ہے, انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کے لیے نہیں سوچا. اب جو ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر جو ریجنل جو پولیٹیکل حالات آنے والے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں سوچ رہے. حالات ہمارے فائدے میں نہیں ہوں گے. جو باہر جو کچھ چل رہا ہے امریکہ اور چین کے درمیان, اس میں ہم مزید جو ہے وہ ہمیں گھسیٹیں گے. تو اس کے بارے میں بھی وہ جو ہے سنجیدگی سے نہیں سوچ رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑی شخصیات ہیں یہ لوگ انہوں نے کبھی اس معاملے کو کسی بھی لیڈر نے سنجیدہ نہیں لیا, اس لیے ہمارا جو آج کا ہم اس نہج پر پہنچے ہیں تو وہ اس کی وجوہات بیسیکلی یہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اجے تھراٹ صاحب کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے وہ مسائل حل کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ پرابلم کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جو وہاں کے عوام ہیں جب ان کو محروم رکھا جائے گا, ان کے جو وسائل یا ان کے پر جو فنڈز ہیں جو چیزیں ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گی تو ظاہر ہے ان میں غم و غصہ پایا جائے گا. اور پھر جب غم و غصہ پایا جاتا ہے تو جو طاقتیں ہوتی ہیں مختلف جو پاکستان مخالف ہیں, پاکستان دشمن ہیں, وہ پھر ان کا استعمال کرتی ہیں. بالکل ایسی ہے جیسے کل کے معاملے پر مسائل ایک عرصہ سے چلتے آ رہے ہیں. یہ مشرف دور سے آپ لے لیں, وہاں سے تب بھی یہی مسائل تھے, آج بھی وہی مسائل ہیں. 20-25 سال پیچھے 30 سال پیچھے چلے جائے تب بھی یہی مسائل تھے. حالانکہ یہی بلوچستان تھا جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا. اور پاکستان کا جو پہلا جو
سب سے اچھی جو تحریک چلی تھی یہیں سے چلی تھی. آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب کا نام سنتے ہوں گے. جی بالکل، قاضی عیسیٰ صاحب کا. تو وہ بھی جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. آج قائد اعظم کی ریزیڈنسی وہاں موجود ہے زیارت میں. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں نے کام کیا. ان سے بڑا محب الوطن کون ہو سکتا ہے؟ بس کچھ لوگ ہیں جو کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح کے پی میں بھی یہی معاملہ ہے. جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم، وہ یہی استعمال ہو رہے ہیں. محرومیوں کو ختم کرنا ہوگا. اور جو ثمرات ہیں، جو فنڈز ہیں باہر سے ملتے ہیں، چاہے پاکستان سے جنریٹ ہوتے ہیں. اور بلوچستان کو تو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. وہاں معدنیات اتنی ہیں، جو معدنیات وہاں سے نکلتی ہیں اس کا حصہ دیں ان کو، عوام پر خرچ کریں. یہ نہیں ہے کہ وہاں کا کوئی جو آپ کا جو وسائل ہیں ان کو، وسائل کو آپ وفاق کو بھی دیں، ظاہر ہے کیونکہ ایک فیڈریشن ہے تو ظاہر ہے اس کا سسٹم بھی چلانا ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ جو ہے نا وہاں پر خرچ ہونا چاہیے اور ایمانداری سے ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بتائیے گا موہن کاکڑ صاحب کہ وہاں پر میڈیا کو کتنی آزادی حاصل ہے؟ میڈیا کو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اوپنلی وہ چیزوں کو وہاں سے آپریٹ کر سکتے یا وہاں سے وہ بتا سکتے ہیں. میڈیا کو وہاں پہ اتنی آزادی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو وہ جینون جو مسائل ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے، وہ پنجاب تک پہنچ جاتے. ٹھیک ہو گیا. تعلیم کے مسائل کہاں تک ہیں؟ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم اتنی زیادہ عام نہیں ہے اور بہت سارے پرابلمس ہیں. تاثر یہ پایا جاتا ہے کیا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم جو ہے وہاں پہ بنسبت باقی پاکستان کے بہت پیچھے ہے. اور لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ لوگ بنیادی وسائل، بنیادی جو ان کے مسائل ہیں وہ نہیں حل. ان کی خوراک جو ہے، ان کا خوراک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو وہ تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو حل کرنی چاہیے پہلے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ سے اگر آپ رہائشی ہیں بلوچستان کے، صحافی ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بلوچستان کے 5 بڑے مسائل کیا ہیں، کن الفاظ میں بیان کریں گے کہ کون سے بڑے مسائل ہیں؟ بالکل، ان امپلائمنٹ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیکیورٹی کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے. صحت کا ہے، پانی کا ہے، اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ بہت بڑے مسئلے ہیں واقعی. میں یہاں کی بات سے بات کروں گا کہ میڈیا کو نا آزادی دینی چاہیے. میڈیا وہاں کے حالات کو دکھائے. یہ اس طرح جو رپورٹ غلط ہوتی ہیں نا چیزیں، اس طرح عوام میں نہیں ہوں گی. اگر آزاد میڈیا وہاں موجود ہوگا تو میڈیا تمام چیزیں دکھائے گا، ان لوگوں کو بھی موقع دے گا. ان لوگوں کو فرسٹریشن بھی یہی ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا جاتا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پوری جو ہمارا جو ملک ہے، تمام افراد کو آزادی ہونی چاہیے بولنے کی. یہ جو سوشل میڈیا پہ قدغن لگائی جاتی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسی سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو آنی چاہیے. آپ اگر اپنا بولیں گے، آپ کے جو ذہن میں چیزیں ہوں گی، جو سوالات ہوں گے، اٹھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی فرسٹریشن ختم ہوگی. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، جس طرح گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سارا سی پیک کا تو وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب تو گوادر کی فلائٹس بھی شروع ہو گئی، انٹرنیشنل فلائٹ، نیشنل فلائٹ گوادر ایئرپورٹ سے شروع ہو گئی ہوئی ہیں. چین کے تعاون سے بہت سارے نوجوانوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز بھی کھولے گئے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ غصے ہیں اسٹیٹ سے یا عوام سے یا پاکستان سے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ قومی ادارے میں آئیں، شامل ہوں اور کچھ سیکھیں. اور اپنی جو محرومیاں ہیں، جو یہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا، کوئی بھی بندوق سے حل نہیں ہوتا. آپ افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، 20 سال امریکہ لڑتا رہا لیکن علاج کوئی بھی نہیں نکلا، اس کا کوئی حل نکلا ہی نہیں ہے. بالکل، اور آخر کار اس کو بھاگنا پڑا. بندوق کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. حل ہمیشہ جو مذاکرات سے ہوتا ہے، قلم سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں وہاں پنپیں گی، وہاں چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں بھی ترقی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے. کاکڑ صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا کہ گوادر کا جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا بڑا جو ہے وہ سرمایہ کاری کا موقع ہے، سب کچھ ہے، تو اتنا وسائل ہیں، سب کچھ ہے. جی دیکھیے، جب تک سیکیورٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو گوادر ہمیں اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس پہ نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے ان فورسز کا ہو رہا ہے جو پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں سوچ رہے. تو مجھے لگتا ہے تب تک گوادر جو ہیں وہ پاکستان کو یا بلوچستان کو خاص کر کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ ہمارے سیکیورٹی مسائل حل نہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیں لاسٹ میں سر اس کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہوا اس کی ایگزیکٹ وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایگزیکٹ وجہ تو یہی ہے کہ غم و غصہ ہے وہاں میں.
عوام ایک میں تو کچھ چیزیں نئی ڈیولپمنٹس بھی ہیں، آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ امریکہ میں تو ٹرمپ صاحب جیتے ہیں دوسری بار. اچھا، کچھ اور دنیا کل پر جس کچھ طرح سے چیزیں آ جعفر رہی ہیں. حملے کے بعد جس طرح سے ہمارے اس سے پڑوسیوں پہلے شریف اللہ، اور بالکل وہ کل ہمارے جس طرح سے انڈین میڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی اور عجیب و غریبی جو ہے اس کے اور اوپر. انڈیا تو جشن منائے گا، اس کو تو دکھ ہے، درد ہے. پاکستان میں جو اچھی چیزیں سی ہوتی پیک ہیں، کا درد ہے. ہاں سی پیک کا درد ہے. وہ تب سے یہ کوششیں کر رہا ہے. کلبھوشن یہیں سے پکڑا گیا اور ان کا جو پیچھے ہاتھ نظر آتا ہے خفیات، وہ کر رہے ہیں. مطلب یہی ہے سارا کچھ وہی کر رہا ہے. اور یہ جو وہاں غم و غصہ جو نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، جو پہاڑوں پہ لوگ موجود ہیں، ان کی سپورٹ یہی کر رہا ہے. چاہے وہ افغانستان کے راستے سے کر رہا ہے، چاہے وہ ایران کے راستے سے کر رہا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ کسی طریقے سے کر رہا ہے، تو وہ ان کے پیچھے ہے، بیک پہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ان کی جو سرمایہ کاری یہاں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ککڑ صاحب بتائیے گا کہ جعفر ایکسپریس کا جو حملہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اور پھر انڈین میڈیا کا اس کے اوپر جو بھی پراپاگنڈا تھا، سب کچھ تھا، کیسے دیکھیے میں تو شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیوں ضرور یا پوری دنیا کو انڈین میڈیا سے جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیوں ہم نے یہ چیزیں دنیا کو نہیں بتائی کہ اس طرح کے معاملات ہیں اور اس طرح سے ہو رہے ہیں؟ انڈین میڈیا نے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً وہ اپڈیٹس دیتے رہے اور ان کے پرسپیکٹیو کے مطابق وہ اپڈیٹس دیتے رہے. تو مجھے لگتا ہے ہماری میڈیا کو افیکٹولی ان چیزوں پر دیکھنا ہوگا، ان چیزوں کو رپورٹ کرنا ہوگا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو اگر بیسیکلی اگر انڈیا کے جو نیوز رپورٹس اگر انڈیا کے چینل سے پتہ چلے گا تو وہ تو ہمارے مفاد کے لیے نہیں سوچیں گے، وہ پاکستان کے لیے یا بلوچستان کے لیے تو نہیں سوچیں گے. انہوں نے اپنی جو ان کے انٹرسٹ ہے ان کے مطابق دیکھنا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بہت بڑا اس میں کل سے لے کر بہت بڑا انہوں نے رول ادا کیا ہے. خوشی ہے ان کو، جشن ہے. بالکل ایسے ہی، اس میں تو کوئی شک بہت نہیں ساری ہے. اس طرح کیونکہ جب ان کا ہاتھ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی ہے نا. سرمایہ کاری جب ان کی ہوتی ہے نا، سرمایہ کاری کو منافع مل رہا ہوتا ہے نا، تو ایک تاجر بھی وہ بڑی خوشی مناتا ہے. ان کی سرمایہ کاری کو کچھ پھل لگ رہا ہے، وہ اس لیے وہ ناچ رہے ہیں، وہ سارا صرف جشن ان کر کو رہے ہیں. نہیں، بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ریجنل جو ہماری حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. چین اور امریکہ جو ہے بار بار نزدیک آ رہے جنگ کے، تو ان میں سے بھی وہ لوگ استعمال کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق کام کر رہے ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا ہوگا اور ان چیزوں کو اندرونی ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایک بڑی پرابلم ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے جس طرح دیکھیں کہ یہ جو اسلحے کا کاروبار ہے منافع بخش ہے. ہاں بالکل ایسے، یہ تو وہ بکتا ہے پوری دنیا میں ہے. جو بڑے بڑے جنہوں نے اسلحے کے کارخانے لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو اسلحے کے ڈھیر ہیں ان کے پاس، انہوں نے کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا ہے نا. جہاں جہاں غریب ممالک ہیں وہاں وہ استعمال کر رہے ہیں. یوکرین میں کر رہے ہیں، اسی طرح شام میں کر رہے ہیں، عراق میں، جتنے بھی غریب ممالک ہیں وہاں یہ اپنے اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ کما رہے ہیں. ان کا تو کاروبار ہے. بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا، ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو اس کے حل کی طرف سوچنا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہے کہ ایسے ایک آدھ آپریشن ہوا، ایک آدھ معاملہ ہوا تو اس کے بعد دوسرے سانحے کا، دوسرے واقعے کا انتظار کیا جاتا ہے. یہ نہ کیا جائے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سالٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو، سول کو، ایڈمنسٹریشن، جتنی بھی پرابلمس ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو پہلے تو اجاگر کرنا چاہیے کہ ایکچولی بلوچستان میں پرابلم ہے کیا، بلوچستان کے مسائل ہیں کتنے، کیا کچھ ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی ہیں تمام پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو تمام کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بیٹھ کر یہ تمام مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن کوئی نہیں ہے. تو اچھا، لاسٹ میں سر یہ بتائیے گا کہ اگر لاسٹ 5 سال کی، پچھلے 5 سال کی بات کی جائے تو 5 سال میں مسائل بہتر ہوئے ہیں یا زیادہ بگڑے ہیں؟ پچھلے 5 سال نہیں بلکہ 75 سال سے بہتر ہونے کی کوئی ہمیں گنجائش نظر نہیں آئی ہے. 5 سالوں میں کیا ہوگا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ بھی انہی کی طرح سوچ رہی ہے. پچھلی گورنمنٹ سے بلکہ اب تک تو آپریشنز ہی ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، فورس ڈس اپیئرنس ہو رہی. اور سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ مہارنگ بلوچ کی تحریک کی ہوئی ہے کہ وہ مطلب اتنی بڑی جو ہے وہ تحریک بن چکی ہے. اب وہ محرومیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کا سپورٹ اب کرتے ہیں کیونکہ وہ محروم ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہی واحد حل ہے. جب تک گورنمنٹ اپنے آپ کو پرووائڈ نہیں کرے گی کہ ہم حل ہے، تب تک لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کہ محرومیوں کا رونا پیٹنا، ماتم کیا جاتا ہے نا، نوحہ کیا جاتا ہے،
इतनी महरूमियाँ भी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने जिस तरह मौक़िफ़ ले लेते हैं, जमाली सर। साहब जिस तरह नहीं, जमाली मुझे साहब लगता कह रहे थे। सर। महरूमियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोना पीटना ये बहुत अजीब सी बात है कि रोना पीटना। अदर साहब कह रहे हैं महरूमियाँ नहीं है नहीं इतनी नहीं, ज़्यादा। बिल्कुल रोना नहीं, वो महरूमियाँ हैं। जितना कहा जाता है ना उतना नहीं है नहीं मामला, नहीं, आप उसको ये बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता आप है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रोना पीटना हो रहा है, ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि वहाँ पे लोग जो है मर रहे हैं भूख से और वो फोर्स डिसअपेरेंस का शिकार है, और आप कह रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे लगता है कि वो रोना पीटना है। मुझे लगता है इन चीज़ों को हमें ज़ाहिर है सीरियस जब लेना चाहिए। कोई हथियार उठाए जाते हैं तो ज़ाहिर है स्टेट ने अपना काम दिखाना है। अब उन्होंने रेट अपनी कायम करनी है ना, रियासत ने तो रेट कायम करनी है। लेकिन वो उसका ये हल नहीं है कि आप आम लोगों पे जो है वो बमबारी करिए, आम लोगों को उठाए, तो वो आम लोग जो जनवन आवाज़ जो वो उठा रहे। ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना बेबुनियाद बातें हैं ये। अच्छा, आम पब्लिक आपके मुताबिक आप ये बताएं। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, आपके मुताबिक वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, अगर करते भी हैं तो वो उन लोगों के खिलाफ होते हैं जो असला उठा के पहाड़ों पर मौजूद हैं। ठीक है, ये नहीं आम पब्लिक। आप लोग मौजूद हैं यहाँ पंजाब में, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पंजाब सपोर्ट भी करता है, पढ़ रहे हैं ना, आपको सुकून है ना, कोई मसला है ये तो कोई आप चाहे इस्लामाबाद में रहे, चाहे पेशावर में हो, चाहे कहीं भी हो, आप ये बताएं आपको कि फुल सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट, आपको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो लोग सवाल उठा कर लाते हैं। नहीं, आपने मारंग बात की बलोच कि ने पब्लिक आपसे, वाली बात की। मैं आपसे पब्लिक मैं भी कौन आपको ये करता कह है? रहा हूँ ना कि मारंग बलोच आपके पास सवाल लेकर आई थी, आपने उनका क्या हल निकाला? आपने उनको मारा, घसीटा और बाहर वापस फेंका बलूचिस्तान। तो मारंग बलोच जो है उन जो अवाम की नहीं, वो नुमाइंदा पब्लिक की नुमाइंदा नहीं, पता नहीं वो किन के हाथों में खेल रही है। ठीक है, आप किन को किन के हाथों में खेल रही है, किन के एजेंडे पर चल रही पब्लिक का है। नुमाइंदा मानते हैं? अख्तर मेंगल आपको छोड़ कर गए, आपकी पार्लियामेंट छोड़ कर गए, तो अब एक जिनको खबर ये आ रही थी जो उन्होंने जरगमालियों ने जो मुतालबात रखे उनमें से मारंग का पासपोर्ट भी था कि उसका वापस करो, उसका पास अमेरिका का वीज़ा है। अब सर आप बताएं आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जितने मसाइल का रोना रोया जाता है या कहा जाता है कि बहुत सारे मसाइल हैं, ये है वो है, महरूमियाँ हैं, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके मुताबिक सब बेबुनियाद है? मैंने ये बताया पहले आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो करने वाली हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू आपका ले लेते हैं सर, आपके मुताबिक क्या है? मुझे लगता है कि इस बात की ज़रूरत है ही नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो। अब महरूमियाँ तो हैं, लोग तो वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का सही जवाब क्यों आप नहीं दे पा रहे? आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही है? ये तो गवर्नमेंट जो सूबाई वहाँ गवर्नमेंट है वो वफाक की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के अवाम की गवर्नमेंट है। देखिए, तो अब सूबे की मोहसिन गवर्नमेंट को वही करना चाहिए। नकवी साहब आकर कहते हैं कि एक सचों की मार है वो लोग, और फिर चले जाते हैं, फिर वहाँ के आवाम को भुगतना पड़ता है सारा कुछ। ये लोग यहाँ पे सिर्फ बयानात देते हैं और ये इनको लगता है कि वहाँ के बुक्टी साहब तो आपके इलाके के हैं ना? बुक्टी साहब तो सरफराज बुक्टी, सरफराज बुक्टी साहब तो शुरू में मैंने आपको ये कहा कि जो मसनूई लीडरशिप ये इंस्टॉल करके गए वो हल नहीं है। आपके मुताबिक बलूचिस्तान के लिए बेहतर लीडरशिप कौन है वहाँ पर? अब मुझे नहीं लगता कि आम लोगों वहाँ पे किसी नहीं, आप बताएं ना। अच्छा, मैं इस पे मोहसिन नकवी का भी बयान की मजम्मत करूंगा, उनको भी दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो एक टीवी चैनल के मालिक नहीं है, वो पूरे मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला हैं और वो कोई चेयरमैन पीसीबी नहीं है उस वक्त बयान दे रहे होते, वो एक पूरे मुल्क के जो हैं बिल्कुल ऐसे ही है, जिम्मेदारी के साथ के भी वजीर दाखिला हैं, वो पंजाब के भी हैं, केपी के भी हैं, सबके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सब उनके बच्चों की तरह सारे लोग। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये मसला प्रोविंशियल का अब नहीं रहा, ये पूरे पाकिस्तान का मसला यहाँ पर है। ये बताइएगा कि आपके मुताबिक बेहतर लीडरशिप कौन सी है बलूचिस्तान में? अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ की बेहतर लीडरशिप वही है जिस पर लोग मुत्तफिक हो, जिनको लोग किन पर मुत्तफिक हैं? अब मुझे लोग तो वोट देते हैं, किसी नहीं, लोगों ने वोट इस दफा बिल्कुल नहीं दिया है। लोगों ने वोट किसको दिया है, चले आप बताएं। जो लीडरशिप इस दफा आपकी बात पर आ लाई गई है, जो लीडरशिप नहीं, उस बात को छोड़ दें, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके मुताबिक बेहतर लीडरशिप कौन सी है? अब कोई नाम बता देना, 2 3 4 5 नाम बताएं। हम नामों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, आम पब्लिक में से लोग, चलें जी, आम पब्लिक में से लोग देखिए ना, कोई शख्स होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, आवाम उसको पसंद करती है, वो आवाम के मसाइल की बात करता है। मारंग बलोच जिसको सर कह रहे हैं कि वो किन के हाथों से खेल रहे हैं, तो अगर आप उन पे इस तरह के इल्जामात लगाते रहेंगे तो आपके सामने अगले 75 साल भी एक जेन्युइन लीडर नहीं आएगा इस तरह से। चलें जी सर, ये बताएं, ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए मारंग बलोच जो है वो एक बेहतर लीडर है, आप बताएं इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या समझ? मैं तो यही समझता हूँ कि जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर वो मारंग बलोच इनकी बात कर रही है तो उसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए,
اور اس کی آواز کو سننا چاہیے. اس میں کیا حرج ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اگر اس پہ جینون الزامات ہیں تو اس کی گرفت ہونی چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اس کی گرفت کریں, اس کو پکڑیں, پوچھیں بھائی آپ کن کے لیے کام کر رہی ہیں, کہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو پوچھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پوچھنے سے پہلے کہ وہ کن کے لیے کام کریں, ہمیں ضرورت کیوں پڑی کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کی طرف چھوڑیں؟ ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہاں پہ محرومیہ ہے. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں تو ان لوگوں کو ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آپ نے جنون مسائل ان کے حل نہیں کیے ہیں تاکہ وہ پہلے جو کر رہی ہے. تو اظہر صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت کیوں پڑی؟ جو طریقہ کار ہے نا, مین طریقہ کار, جو آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے, آپ ان کو پولیٹیکل لے آئیں. یہ نہیں ہے معاملہ کہ آپ ہتھیار اٹھا کے چلیں, اور بیک پہ جو ان کی سپورٹ ہے, مارنگ بلوچ کے پیچھے جو سپورٹ ہے ساری بی ایل اے کی سپورٹ ہے, بی ایل اے اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور سب وہ جو پہاڑوں پہ موجود ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مارنگ ہے وہ کس کی نمائندہ ہے؟ آپ بتائیں نا کس کی نمائندہ ہے؟ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں اس چیز کی مذمت کرتی, جو بھی آرمڈ, انہوں نے جعفر ایکسپریس حملے پر کوئی مذمت اس سے پہلے جو جعفر ایکسپریس ابھی تک ان کا کوئی, مجھے کیا وجہ کیا سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں آیا؟ کوئی اس طرح کا دیکھیں نا ہمارے نہیں, وہ پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ میں کسی طرح کی آرمڈ فورسز کے یا ان کے ایکٹیویٹیز کے فائل مذمت کیوں کریں گی؟ ان کے شواہد ایسے آ رہے ہیں کہ ان کو جو پاسپورٹ کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں. مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں کے لوگوں پہ شک کرتے. اختر مینگل پہ آپ لوگوں نے شک کیا. نہیں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کو مارنگ پہ بھی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہاں پہ لوگوں پہ انٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق آپ نے کہا کہ وہاں کی بہتر جو لیڈر ہے یا لیڈرشپ ہے وہاں پر وہ مہرنگ بلوچ ہے, عوام اس کو پسند کرتے ہیں, عوام کے مسائل کی بات کرتی ہیں. لیکن بلوچستان میں لیٹ می کمپلیٹ یہ بتائیں کہ کل جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا معاملہ ہوا, اس پر مذمتی کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کوئی بیان نہیں آیا؟ سارے آنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں آپ وہاں پہ لوگ جب مرتے ہیں کسی کا ٹویٹ نہیں آتا, وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہے کسی کا ٹویٹ نہیں آتا. جب کوئی حملہ ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹویٹس کیوں نہیں آئے, کہ کوئی اس طرح کا آنا چاہیے تھا. آنا چاہیے, سب کا آنا چاہیے. اس طرح کے جس طرح ہم بلوچستان کا معاملہ وہ ہوا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کر لاہور میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں. دوسری بات, یہ ٹویٹس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اسے سنجیدگی سے لانا چاہیے. ٹویٹس پر یہ نہ مسئلہ حل ہوگا نہ یہی حل ہے لوگوں کا. قاسم صاحب ٹویٹس جو ہے نا, یہ سارے جو ہینڈلر ہیں وہ انڈیا سے بھی چیزیں چل رہی ہیں, راہ کے جو ٹویٹ ہینڈلر ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزوں کو جو انوالومنٹس ہیں, آپ کو جو پہلے بتایا جس طرح کہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, کیا ہے کچھ چیز ڈھکی چھپی ہے, کون کروا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کے مطابق, استعمال ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کے مطابق. جو ہے وہاں پر جو محرومیاں جتنے بھی مسائل ہیں جو بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں, ایکچولی اتنے نہیں ہیں صحیح, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے بتائے جاتے ہیں. اور آپ مارنگ بلوچ کو بھی جو ہے وہ بی ایل اے اور ان لوگوں سے جو ہے وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. اور کاکڑ صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ وہاں کی پاپولر لیڈر ہیں. لاسٹ کویسچن ہے, اظہر صاحب کی طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ حکومت کو یا بلوچستان کی گورنمنٹ کو, لیڈرشپ کو, تمام لوگوں کو مسائل حل کس طرح سے کرنے چاہیے, کیسے ممکن ہے؟ مسائل کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ڈائیلاگ, مل بیٹھیں, بات کریں ان سے, ان کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے, اگر ان کے تحفظات ہیں تو ان کو ختم کریں. ڈائیلاگ یہی طریقہ ہے, ڈائیلاگ. بالکل ٹھیک ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندوق نہیں چلے گی. اب بالکل ظاہر سی بات ہے, وہ تو مذاکرات چلیں گے. کہیں پر بھی جو ہے ڈیموکریسی میں کسی بھی جو ہے وہ بندوق اٹھائیں گے تو پھر اس کے نتائج تو ویسے نکلیں گے. کاکڑ صاحب دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں کے جو جینون وائسز ہیں ان کو سنیں. یہ جو آپ نے لیڈرشپ جو بٹھائی ہیں یہ حل نہیں ہے بلوچستان کا. وہاں پہ جو لوگ بول رہے ہیں, جو واقعی پاکستان کے یا یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کو سنیں. آپ ان کو بار بار سائڈ لائن کرتے ہیں, ان کو نشانہ بناتے ہیں, جس سے مزید آپ کے مسئلے جو ہے وہ بڑھیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے وہاں کے لوگوں کو سننا چاہیے بجائے ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے کے جو انہوں نے خود بٹھائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ, آپ کے مطابق جو وہاں کی ریئل وائسز ہیں ان کو سننا چاہیے. ان میں 2-3 نام بتا دیں. ایک تو آپ نے مہرنگ بلوچ کا بتایا, دوسرے وہاں عام لیڈرز اور بہت سارے جو لوگ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ, جو لوگ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ موومنٹ ہے. دیکھیں مہرنگ بلوچ ایک موومنٹ چلا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر انسان کو, ہر آدمی کو, ہر عورت کو سننا چاہیے. وہاں جو عوام کی محرومیت کی جو بات کرے گا وہ لوگ اس کے ساتھ چلیں گے, اس کے پیچھے چلیں گے. جس طرح آپ نے حق دو گوادر تحریک کو دیکھا, کتنا عروج پکڑا, اس میں خواتین, مرد و خواتین سب تھے. وہ مولانا ہدایت الرحمان, ایک عالم دین, ایک مسجد میں نماز پڑھانے والا, اس کے پیچھے لوگ چل پڑے. اسی طرح عمران خان ہے,
عمران خان نے عوام کی بات کی تو عمران خان کے پیچھے لوگ چل پڑے. اور اگر مینگل صاحب بات کریں گے اس معاملے پہ تو مینگل صاحب کے پیچھے چل پڑیں گے. جو عوام کے مسائل کی بات کرے گا ظاہر عوام نے تو اسی کو کرنا ہے. عوام کو نظر آتا ہے کہ امید یہی لیڈر ہے میرے لیے, میں اس کے پیچھے چلوں گا تو میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جو ہمارے ادارے ہیں, ہماری حکومت ہے, ہمارے جو دانش مند لوگ ہیں, ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کی امید نہیں توڑنی چاہیے. جب عوام کی امید ٹوٹے گی تو پھر اس کے نتائج خطرناک نکلتے ہیں. بالکل درست ہے. بہت شکریہ آپ کا عزت راج صاحب اور معین کاکڑ صاحب. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بلوچستان کے کتنے مسائل ہیں, سنگین ہیں, نہیں ہیں؟ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سیکیورٹی کا ہے, صحت کا ہے, پانی کا ہے, تعلیم کا ہے, سڑکوں کا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. حل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیڈرشپ کون سی ہے بلوچستان میں سے؟ ایسے کون سے نوجوان آ سکتے ہیں جو لیڈ کر سکیں اپنے عوام کو, اپنے عوام کے مسائل کو سب کے سامنے رکھ سکیں, فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکیں؟ ان تب مسائل پر قابو پانا چاہیے, صرف ڈائلاگ اس کا حل ہے. مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.